1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحیم. انسانی زندگی میں غم اور خوشی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ قدم بقدم پہلو بہ پہلو چلتے ہیں کہ کبھی غم غلبہ پا لیتا ہے کبھی خوشی، لیکن دونوں بیک وقت انسانی زندگی کے ساتھ لازم ملزوم کی طرح دکھائی دیتے ہیں. اور کوئی انسان ایسا نہیں جس پر ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت طاری نہ ہو. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانے کی بنتی رات اور دن کے ساتھ کی گئی ہے، ویسے ہی انسانی زندگی کی بنتی غم اور خوشی کی دو دھاگوں کے ساتھ کی گئی ہے. جہاں تک غیر مومن انسانوں کا تعلق ہے، نہ ان کی خوشی ان کے قابو میں، نہ ان کے غم ان کے قابو میں. خوشی ہو تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور فرح فخور بن جاتے ہیں. قرآن کریم نے جو فرح فخور کا لفظ بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے وقت غم کی حالت کو بالکل یکسر فراموش کر دینا اور خوشی کے صحرا سراسر اپنے سر باندھ لینا اور فخر کے ساتھ دنیا میں پھرنا اور غم والوں کو بھول جانا. یہ تمام امور ان دو لفظوں میں بیان ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں جن کا یہ دو الفاظ احاطہ کیے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے
اس کو نہ خوشی غموں سے غافل کرتی ہے نہ غم والوں سے غافل کرتی ہے، نہ خوشی اس پر ایسے قبضہ کر لیتی ہے کہ وہ سمجھے کہ یہی میری ساری زندگی ہے اور میں اس کا حقدار ہوں اور میرے لیے خوشی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نہ خوشی کی حالت میں مومن یہ سمجھتا ہے کہ خوشی کا دور میری اپنی محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ وہ کلیتاً ہر خوشی کو اپنے رب اور مالک کی طرف لوٹا دیتا ہے اور اس کے حضور پہلے سے بڑھ کر شکر اور حمد کے ساتھ جھک جاتا ہے، اور جب غم اس پر طاری ہوتا ہے تو غم سے مغلوب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر کے متعلق غیر مومن کے متعلق فرمایا کہ جب غم اس کو ملتا ہے تو یئسن کفور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، زندگی کی ان حالتوں سے غافل ہو جاتا ہے جو غم کے بعد خوشیاں بھی لایا کرتی ہیں، زندگی کے اس کردار کو سمجھنا بھول جاتا ہے کہ زندگی تو غم اور خوشی کی دو بنتیوں ایک ہی تسلسل کا نام ہے جو دو دھاگوں سے بنا گیا ہے، اور غم کی حالت میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور پھر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وہ خوشی کے لمحات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوئے تھے ان کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ چند دن کی زندگی تھی، یہی تھا تیرا حوصلہ، اور اس کے سوا ہمارے مقدر میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اتنی تھوڑی سی خوشی دینی تھی تو اس خوشی کا فائدہ کیا۔ شاعروں نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر آمیزیاں کی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں خدا کو کہہ لیں، کہتے ہیں یہی دو چار دن کی زندگی تھی تو اس دو چار گھڑی کی خوشی تھی تو اس خوشی کا کیا فائدہ، دیکھیں ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، یہ 4 دن کی خوشیاں دے کر جو غم دے دیا، بس اتنا ہی حوصلہ ہے ہمارے پروردگار کا۔ یہ ساری باتیں یئسن کفور کے اندر داخل ہیں۔ خوشی کی غم کی حالت میں غم سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے اور ان خوشیوں پر خدا کی ناشکری کرتا ہے جنہیں پہلے وہ سمجھا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، فخر کرتا تھا، تو اگر اس کے ہاتھ کی کمائی تھی تو اس کا کام تھا ان خوشیوں کو دوام بخشنا۔ لیکن عجیب حالت ہے کہ جب خوشیاں ملتی ہیں تو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، جب غم ملتے ہیں تو خدا پر تہمت باندھتا ہے اور کہتا ہے تیرے حوصلے نہیں ہیں کہ تو نے تھوڑی سی خوشیاں دی اور پھر غم دے دیے۔ جو مومن خدا تعالیٰ کی اس تقدیر کو سمجھتے ہیں وہ خوشیوں پر بھی راضی ہوتے ہیں اور غموں پر بھی راضی ہوتے ہیں اور ان آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں، جبکہ غم کی حالت میں خوشی منانے کو حکم ہوتا ہے اور خوشی کی حالت میں دوسروں کے غم سمیٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس مومن کی زندگی میں در حقیقت خوشیاں اور غم کوئی عارضی پیغام نہیں لے کے آتے، وہ زندگی کا فلسفہ اسے سمجھاتے ہیں، اور دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا مومن کا شیوا ہے۔ مومن کو یہ طاقت ودیت فرمائی گئی ہے کہ بیک وقت دونوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ایک بالغ نظر انسان کو کرنا چاہیے۔ عید کا موقع بھی ایک ایسا موقع ہے جب بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو غم کی حالت میں عید میں داخل ہو رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے غم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اگلے غموں کا ان کو پتہ نہیں کہ کب آئیں، اس لیے وہ غموں سے فارغ ہو کر عید میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ اگر مومن ہیں تو اگر غم کی حالت میں بھی داخل ہوتے تب بھی عید مناتے، اور وہ مومن جو غم کی حالت میں عید میں داخل ہوتے ہیں وہ خدا کی خاطر اس وقت بھی عید مناتے ہیں جبکہ غموں سے چور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں ایک واضح مثال ہمارے سامنے ہمارے بوسنین بھائیوں کی ہے، اور اسی طرح
دکھوں میں مبتلا بے شمار ان مسلمانوں کی جو مختلف ممالک میں مظالم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ بوسنیا کے مسلمانوں کا جو حال ہے، مورخین بتاتے ہیں کہ تاریخ میں شاذ و نادر ہی کبھی کسی قوم سے ایسی بدسلوکی ہوئی ہو اور کسی قوم کو ایسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہو جس طرح آج بوسنین مسلمانوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بھی اس عید میں ہمارے ہمراہ داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی خوشی مناؤ۔ یہ ایسی بات ہے جیسے بعض دفعہ کسی وفات کے موقع پر غمزدہ بچے کھانا بھول جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو، اس وقت ان کے ہمدرد، ان سے پیار کرنے والے، ان کے اقربا ان کو کہتے ہیں اچھا ہماری خاطر 2 لقمے کھا لو، ہماری خاطر یہ کر لو۔ اور بسا اوقات بعض بچے ان کی خاطر وہ لقمے کھا لیتے ہیں اور اس سے ان کو کھلانے والوں کو ایک خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ عید کے وقت گویا خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غمگین ہو تو میری خاطر خوشی منا لو، کیونکہ میں نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن بنایا ہے، اپنے غموں کے باوجود میری خاطر خوش ہو جاؤ۔ یہ خوشی جو غم کی حالت میں منائی جاتی ہے، یہ جس منہ کی خاطر منائی جاتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی خوشیوں کو دوام بخشا جاتا ہے، اس کو ایسی سکینت قلب نصیب ہوتی ہے جو عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان دکھوں سے چور ہو، خواہ وہ قومی لحاظ سے جیسا کہ بوسنین مسلمانوں کی نہایت دردناک حالت ہے، یا انفرادی لحاظ سے اس کے عزیز اور اقربا اس کو ساتھ چھوڑ گئے ہوں، یا اور کئی قسم کے زمانے کے مصائب کے نیچے پیسا گیا ہو، پھر بھی وہ خدا کی خاطر ان خوشیوں میں شریک ہو جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اس کو حاصل ہوگی اور اس کی خوشیوں کے دور کو آئندہ لمبا کیا جائے گا اور اس کے غموں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے گا۔ بس خدا کو راضی کرنا اور خدا کی خاطر خوشی منانا ایک بہت ہی مبارک اقدام ہے۔ اس پہلو سے میں ہر اس غمزدہ کو یہ پیغام دیتا ہوں جو آج اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہے جن پر آج غم کا دور نہیں، کہ وہ خدا کی خاطر خوش ہوں، چاہے بناوٹ سے خوشی کرنی پڑے، خدا کی خاطر ہنسیں چاہے بناوٹ کی ہنسی ہنسنا پڑے، کیونکہ پیاروں کی خاطر بعض دفعہ انسان بناوٹ بھی اختیار کر لیا کرتا ہے، اور یہ محبت کے سودے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ غموں کی حالت میں اپنے وجود کو قائم رکھنا اور بے حوصلگی کا شکار نہ ہو جانا، غموں کی حالت میں امید باندھے رکھنا اور یقین رکھنا کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آیا کرتا ہے، یہ مومن کا خاص نشان بتایا گیا ہے، مومن کی خاص صفت بیان فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس سے متعلق میں نے جو آیت قرآنی تلاوت کی ہے اس کے ایک ایسے پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف اس سے پہلے میری نظر نہیں گئی تھی، لیکن آج رات کو دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی مضمون سجھا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ اور پہلے بیان ہوا ہے یا نہیں، لیکن مجھے تو پہلی دفعہ اس آیت کا ایک اور مضمون اس طرح روشن ہوا جس کا اس عید کے ساتھ اور ان باتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بالعموم اس آیت کا ترجمہ جو سمجھا جاتا ہے اور وہ درست ہے وہ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیا تکلیفیں دیتی ہے اور طرح طرح کی ابتلاؤں میں جھونکتی ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کرتی ہے،
خدا کی خاطر یہ کہنے کے جرم میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، دنیا یہ بتانے، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ خدا تمہارا رب نہیں، ہم رب ہیں، ہم میں وہ طاقتیں ہیں جو تمہاری خوشیاں چھین سکتی ہیں، جو تمہیں غم عطا کر سکتی ہیں، اس لیے ہمارا خوف کرو۔ لیکن وہ اس دعوے پر قائم رہتے ہیں، استقام، وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور دنیا کے خوف سے مغلوب ہو کر اپنے اس عظیم مقدس دعوے سے پھر نہیں جایا کرتے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہ وہ معنی ہے جس کو اکثر مختلف شکلوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جو نیا معنی مجھے عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو استقامت ملتی ہے، رب سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں تباً ان کو استقامت عطا ہوتی ہے۔ یہاں ثم کا معنی یہ بنے گا کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور سچائی کے ساتھ رب تسلیم کرتے ہیں اور رب بنا لیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر لازماً وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس کا رب جو کہے اللہ ہمارا رب ہے اور پھر رب کا ہو جائے اور رب کو اپنا دیکھ لے، اس کے لیے استقامت کے سوا ہے کیا؟ جس کے ساتھ اس کا رب کھڑا ہو، اسے دنیا کیسے خوف دلا سکتی ہے؟ تو وہ خدا سے طاقت پاتے ہیں، اپنے رب سے طاقت پاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے طاقت پا کر مصائب میں استادہ ہو جاتے ہیں اور کھڑے اور قائم ہو جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت ہی لطیف مضمون ہے قرآن کریم کا، جس پر آپ غور کریں تو ہمیں مصائب میں استقامت پانے کا راز سکھلا دیا گیا ہے۔ اس معنی کی روح سے مصائب خواہ خدا کہنے کے نتیجے میں نازل ہوں، پڑھیں انسان پر یا ویسے پڑھیں، دنیا کے عام مصائب ہوں یا دینی مصائب ہوں، جب بھی انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے اور ابتلاؤں کی چکی میں پیسا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ہی بقا کا رستہ ہے اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جھک جائے اور یہ اعلان کرے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے اور کامل یقین کے ساتھ یہ کہیں گے، جب رب کو اپنا بنا لیں گے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت پائیں گے، اور ایسی استقامت ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی طاقت شامل حال ہوگی، ان کی تائید ان کو نصیب ہوگی۔ ایسی استقامت نہیں جو وقتی طور پر حاصل ہو جائے اور پھر زائل ہو جائے۔ بس یاد رکھیں کہ دنیا میں دو طرح سے استقامت دکھائی جاتی ہے، یعنی غیر مذہبی دنیا میں اور مذہبی دنیا میں، دونوں پر برابر اس مضمون کا اطلاق پاتا ہے کہ دو طرح سے استقامت دکھائی جاتی ہے۔ ایک وہ استقامت ہے جو اللہ کو رب کہے بغیر اور اس مضمون کی گہرائی میں اترے بغیر انسان اپنی انسانی قوتوں سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ قومیں دنیا میں جو عظمت کردار رکھتی ہیں، ان قوموں کو ایسی استقامتیں نصیب ہوا کرتی ہیں، لیکن ان استقامتوں کے نتیجے میں لازم نہیں کہ کچھ خوشخبریاں بھی ان کو ملیں، لازم نہیں کہ ان کے غموں کے دن خوشیوں کے دنوں میں تبدیل کیے جائیں۔ ایسی قومیں بھی ہیں جو ظلموں کی چکی میں پیسی جاتی ہیں اور پھر مٹ جاتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی استقامت ان کے کام نہیں آتی، ان کا نام تو تاریخ میں لکھ جاتی ہے، لیکن ان کے غموں کے دور کو خوشیوں کے دور میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ لیکن بعض استقامت دکھانے والے اپنے رب کو اپنا بنا کر استقامت دکھاتے ہیں، اس سے طاقت پا کر استقامت دکھاتے ہیں، اس پہ کامل یقین رکھتے ہوئے استقامت دکھاتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت دکھاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
یوں لگتا ہے جیسے جلدی میں آ رہے ہیں، ہجوم در جو ہجوم پہنچ رہے ہیں کہ سنبھالیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں غم تو پہنچے ہیں، نقصان بھی تمہارے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا پیغام ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں. تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی پناہ میں آئے، بس ہم خدا کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دینے آئے ہیں، اب خوف نہ کرو، اب غم نہ کرو. جو کچھ ہو چکا وہ گزر گیا. اب جب کہ تم خدا کی پناہ میں آ چکے ہو تو اللہ تمہارا ضامن بنتا ہے. وہ ضرور تمہارے خوف دور کرے گا اور تمہارے غموں کا، تمہاری کھوئی ہوئی چیزوں کے غم اور حزن کا بدلہ تمہیں دے گا، اور جو کچھ تم کھو چکے ہو اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا. یہ کہتے ہوئے اس مضمون کو مزید واضح فرمایا گیا کہ کیا یہ آئندہ مرنے کے بعد کے وعدے ہیں یا اسی دنیا میں ایسا ہوگا؟ تو فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. مان ذہن اس طرف جاتا ہے کہ او ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ اس دنیا کے غم دور ہو جائیں گے، وہ حزن جو کھوئی ہوئی چیزوں کا ہمیں ملا تھا اس کا ازالہ ہوگا. اللہ تو جنت کی باتیں کر رہا ہے. اس وہم کے پیدا ہوتے ہی اس کا ازالہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جنت کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دائمی جزا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس دنیا میں تم پاتے ہو. لیکن یہ وہم نہ کرنا کہ یہ مرنے کے بعد کے وعدے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تو اب تمہارے دوست بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. کتنا عظیم اجر ہے ان لوگوں کا جو اپنے غموں اور دکھوں کے نتیجے میں، خواہ وہ مذہبی غم ہوں یا دنیاوی غم ہوں، اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں. بس کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب کہنے کے نتیجے میں ستائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غموں اور دکھوں کے وقت میں خدا کی طرف دوڑتے ہیں. ان دونوں کے لیے خوشخبری ہیں. فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. وہ جنت جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ آخرت کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی ہے، اور جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا. جو کچھ تمہاری تمنائیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی. یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی ہے. اب مہمانی کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بھاگ کر دوڑ کر خدا کی طرف آ کر اس کی جھولی میں آ بیٹھے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے بے گھر ہوئے اور اللہ کی پناہ میں آ گئے. وہ سارے جو خواہ دنیا کے ظلموں کے نتیجے میں گھروں سے بے گھر ہو کر خدا کی پناہ میں آئے، یا اپنے طور پر بعض مصائب اور مصیبتوں کا شکار ہو کر اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے لیے برابر یہ خوشخبری ہے نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور اور رحیم خدا کی طرف سے مہمانی ہے، میزبانی ہے اللہ کی جو تمہیں عطا کی جائے گی. بس میں اپنے بوسنین بھائیوں اور بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ اور ان تمام مظلوموں کو، خواہ دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سب کے لیے موجود ہے. خدا کا دامن سب کے لیے کھلا ہے. خدا کے وہ دروازے جو خدا کی جنت میں داخل کرنے والے دروازے ہیں وہ سب پر وہاں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ میں اس سے پہلے ایمان کی شرط نہیں لگائی گئی، اگرچہ وہ اس کے اندر داخل سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر تکلیف کے وقت تک ایمان نہیں بھی تھا تو ربنا اللہ کہنے کے ساتھ خود بخود انسان مومن بن جاتا ہے. تو خواہ انسان کسی بھی دین پر ہو، اگر وہ مظالم اور مصیبتوں کے وقت میں
اللہ کو اپنا رب بنا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ خدا سے طاقت پا کر استقامت دکھاتا ہے تو حسن عمل کی توفیق ملتی ہے۔ بس اگر آپ گہری نظر سے اس آیت کی طرز بیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مضمون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے اندر داخل ہے، اور بچنے کا یہی ایک گر ہے، اس کے سوا اور بچنے کا کوئی طریق نہیں۔ بس میں اپنے بوسنین بھائیوں اور بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ اور ان سب مظلوموں کو جو انسانوں کے ستائے ہوئے ہوں یا حادثات کے نتیجے میں دکھ پا رہے ہوں یا اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کے نتیجے میں ان کو کچھ مصیبتیں پہنچی ہوں، یہ خدا تعالیٰ کے کلام سے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے لیے نجات کا رستہ کھلا ہے، تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر تم اللہ کو اپنا رب بنا لو۔ بس بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو غموں کی حالت سے پہلے خدا تعالیٰ سے غافل زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھائی بوسنیا کے بھی ایسے ہیں جن کو ستایا تو خدا کے نام پر جا رہا ہے لیکن عملاً ان کی زندگی خدا سے خالی تھی، نام کے مسلمان تھے لیکن عبادتوں سے غافل اور عبادتیں کرنا جانتے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بوسنیا کی موجودہ نسلوں کا قصور نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے اشتراکی دنیا کی سازش کے نتیجے میں بوسنیا میں اسلام کو ایک جرم بتایا گیا اور جرم قرار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں سزائیں دی گئیں، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ بوسنیا سے اسلام کا نام کلیتاً مٹا دیا جائے۔ سب سے زیادہ مشکل اسلام پر عمل اگر مغرب اشتراکی دنیا میں کہیں تھا تو بوسنیا میں تھا، اور البینیا میں بھی اسی قسم کے مظالم روا رکھے گئے اور اسی قسم کی سختیاں برپا کی گئیں، مگر بوسنیا کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی دنیا میں، کہیں اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بوسنیا میں تھا۔ بس اس پہلو سے اگر وہ نسلیں کچھ کمزور پڑ گئیں، اگر دینی تعلیم کے ذرائع میسر نہ ہونے کے نتیجے میں وہ نمازوں سے غافل ہوئے، ان کو پتہ نہیں کہ دین ہے کیا، تو ان کا قصور نہیں ہے، ان ظالموں کا قصور ہے جنہوں نے پہلے اسلام ان کے سینوں سے نوچ کر نکالنے کی کوشش کی، اور اب جب کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور پھر بھی وہ لوگ اسلام کے نام سے محبت رکھتے رہے اور اسلام کے نام کے ساتھ چمٹے رہے، تب ان کے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی خاطر ہی ہے، خواہ بالارادہ طور پر وہ اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو کچھ مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے خدا کی پناہ میں آنے کا ایک ایسا موقع ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کو اس شان کا موقع نہیں مل سکتا۔ خدا کی طرف آنے کے لیے کچھ کمانا پڑتا ہے، کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، اور عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ توفیق ملتی ہے لیکن لمبی محنت کے دور سے۔ مگر جب خطرے کے حالات ہوں، جب غیر معمولی دردناک حالات ہوں، اس وقت خدا کا قرب ان لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ بس اہل بوسنیا کے لیے یہ موقع ہے کہ آج ان کے لیے خدا کا قرب نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ پہلے بھی خدا ان کو میسر آ سکتا تھا، جیسے ہر مسلمان کو بلکہ ہر بنی نوع انسان کے فرد کو میسر آ سکتا ہے، لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جبکہ ایک نعمت نسبتاً آسان کر دی جاتی ہے، قریب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت تو ہر کسی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ہر شخص جو جنت میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، وہ اسے اختیار کرے، رستے مقرر ہیں، ان رستوں پر چلے تو جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دنوں میں جنت دور نظر آتی ہے اور بعض دنوں میں قریب کر دی جاتی ہے۔
وہ ازلفت والا مضمون ہے جو آج یہاں اطلاق پا رہا ہے اور بوسنینز کے حالات پر صادق آ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے پر ماں کی نظر ہمیشہ رہتی ہے، بچے کو پیار کرتی ہے، اس کو قریب دیکھنا چاہتی ہے، مگر ہر وقت گلے سے چمٹائی تو نہیں پھرتی، ہر وقت اسے گودی میں تو نہیں اٹھائی پھرتی۔ لیکن جب خطرات ہوں، جب بچہ خوف محسوس کر رہا ہو تو اس کے قریب آ جاتی ہے، اسے اور قریب لے آتی ہے، اس کو گودی میں اٹھاتی ہے، اسے سینے سے چمٹاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے وجود کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بس ایسی قومیں جو خدا کے نام پر ستائی گئی ہوں، اگر وہ خدا کی طرف جانا چاہیں تو اللہ کا سلوک ان ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار اور محبت کا ہوگا جو خوف زدہ بچوں کی مائیں ان بچوں سے کیا کرتی ہیں۔ بس میں اہل بوسنیا کو اس عید پر ایک دائمی عید کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اگر وہ آج خدا کی طرف لوٹیں اور خدا کو اپنا بنائیں، اسے ربنا اللہ کہیں اور ربنا اللہ یقین کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے غم ضرور دور کیے جائیں گے۔ وہ حزن جو ان کو حاصل ہوا ہے سب کچھ کھونے کے بعد یا کچھ کھونے کے بعد، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اس سے بہت زیادہ دے گا جو انہوں نے کھو دیا ہے۔ اور اصل خوشخبری تو یہ ہے کہ دائمی جنت کی خوشخبریاں ان کو دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی ان کو نصیب ہوگی، اور یہی پیغام دوسرے دنیا کے مصیبت زدگان کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جو خواہ ہندوستان میں دکھ اٹھا رہے ہوں یا عراق میں دکھ اٹھا رہے ہوں یا کسی اور جگہ فلسطین میں دکھ اٹھا رہے ہوں، برما میں دکھ اٹھا رہے ہوں۔ آج کل تو دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمان ہے وہ دکھوں کی آماجگاہ بنتی جا رہی ہے۔ آج کل تو اسلام کی دشمنی اتنی بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے، اس طرح ننگی ہو کر باہر آ رہی ہے جیسے کوئی جانور اپنی اصلیت اس وقت ظاہر کرے جب اسے چھپنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بچی کو کسی نے اس کی نانی کے لیے ایک پھولوں اور پھلوں کی ٹوکری سجا کر دی اور اسے خوب سجا کر بھیجا کہ اپنی بیمار نانی کو دے آؤ۔ کہانی کی روح سے اس کے پہنچنے سے پہلے بھیڑیا وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کی نانی کو کھا گیا تھا، اور نانی کو مار کر جتنا کھایا گیا، کھانے کے بعد کہانی کے مطابق وہ نانی کا لباس لے کر اس کے بستر میں آرام سے لیٹ گیا کہ اب جو بھی نانی کو ملنے آئے گا میں اس کو بھی کھا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بچی جب اندر داخل ہوئی تو جب تک اس کے قریب نہیں آئی وہ نانی بن کے لیٹا رہا، اور جب اتنا قریب آ گئی کہ وہ اسے پکڑ سکے تو اچانک اس نے اپنے پنجے نکالے، اپنے دانت ظاہر کر دیے، اپنی اصل مکروہ اور خوفناک صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ کہانی کی روح سے وہ بچہ بچا لیا گیا، کہانی کی روح سے اس بھیڑیے کو ہلاک کر دیا گیا، مگر یہ تو کہانی کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے اسلام کے لیے بظاہر نرم گوشے رکھتے تھے، جو اسلام کے لیے ایسے لبادے اوڑھ کر ان سے تعلق رکھتے تھے، مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے جن لبادوں سے خوف نہیں آتا تھا، جھوٹی نانیاں بنی ہوئی تھیں، جھوٹی مائیں بنی ہوئی تھیں، اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پنجے میں پکڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ اس بات کی اب قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ مسلمان ان کے دانت بھی دیکھیں، ان کے پنجے بھی دیکھیں، ان کے دکھ محسوس کریں۔ کہانی کی روح سے تو اس بھیڑیے کو مارا گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کسی ایسی بچی کا بچنا ممکن نہیں۔ لیکن میں خدا کی زبان میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے آج بھی بچنے کی صورت ہے۔ اگر وہ ربنا اللہ کہیں تو خدا کی قسم ان بھیڑیوں کو مارا جائے گا جو ان کے خون کے در پہ ہیں، وہ جو ان کو عذاب دینے پر تلے ہوئے ہیں وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کیونکہ یہ کہانی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کلام الہی کی باتیں ہیں، اللہ کا قول ہے جو ضرور صادق ہوگا، جو ضرور صادق ثابت ہوگا۔ خدا کے کلام میں کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بس جب خدا فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان مظلوم بچیوں کے لیے بھی جو بھیڑیوں کا نشانہ بننے والی ہیں
اس میں خوشخبری ہے، وہ پناہ ان پر بھی آئے، ان پر بھی سایہ فگن ہوگی۔ ان معصوم قوموں کی مثال بچیوں کی سی ہے جن کے اختیار میں ان کا دفاع نہیں ہے، جو بھول پنے میں آج بھی اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہیں، کچھ عملاً ان کی جھولی میں جا چکی ہیں، کچھ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ خطرات کے مقام ایسے آ چکے ہیں کہ اب اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں تو پھر تمہارے بچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ دشمن کون ہے اور کیسا ہے، اور پھر ربنا اللہ کہو، پھر اللہ کو آواز دو۔ وہ ماں جو اپنے بچے کی خطرے کی آواز کے وقت جھپٹتی ہے اور طاقتور دشمن کے مقابل پر بھی سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں، خدا اس ماں سے زیادہ غیرت دکھائے گا تمہارے لیے، زیادہ قوت کے ساتھ جھپٹے گا، اور خدا کے سامنے تو کوئی دشمن طاقتور نہیں ہے۔ بس ان الذین قالوا ربنا اللہ میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بوسنین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ان مسلمان قوموں کے لیے ہے جن کے سامنے اب بھیڑیوں نے اپنے پنجے نکال لیے ہیں، اپنے دانت کھول دیے ہیں اور حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ہر طرح سے مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب بوسنیا کا سلسلہ چلا تو آغاز میں مجھے تعجب ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کیوں کہتے ہیں، یہ بوسنین کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ خام خواہ سربوکریٹس کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اور اسلام مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم مظلوم ہو، حالانکہ عام دستور ان کے پروپیگنڈے کا یہ نہیں ہے۔ کچھ لمبے عرصے کے بعد غور کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی یورپین اور قوم ہوتی جس کے ساتھ اس مسلمان کا لیبل نہ لگا ہوتا اور اتنا لمبا عرصہ اتنے خوفناک مظالم کا نشانہ بنائی جاتی تو یورپین ملکوں میں ان کے حق میں انقلاب آ جاتا، وہ حکومتیں ٹوٹ جاتی جو ان کے لیے ہتھیار لے کر ان ظالموں پر حملہ آور نہ ہوتی۔ ناممکن تھا کہ مغربی مزاج اس بات کو برداشت کر لیتا کہ اتنے خوفناک مظالم یورپ کے اندر توڑے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کردوں کی اتنی ہمدردی تھی کہ کردوں کے نام پر لاکھوں کو ویسے تباہ و برباد کر دیا جن کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، وہ آج کہاں ہیں؟ کیوں ہمارے یورپین بھائیوں کی حفاظت کے لیے وہ کمر بستہ نہیں ہوئے؟ یہ سوال تھے جو اٹھنے تھے لازماً، اور ان سوالوں کا توڑ یہ کیا گیا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کو معلوم تھا کہ یہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، توڑے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کا دفاع یہ ہے اپنے ظلم کا کہ ہمارے خلاف ہماری قومیں نہ ہو جائیں کہ پروپیگنڈے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، تم نہیں ہو۔ یورپین حیثیت ان کی اور ہوگی، اصل حیثیت ان کی مسلمان کی ہے، اور مسلمان تو بڑی گندی قوم ہے، مسلمان تو بڑی نوع انسان کے لیے خطرہ قوم ہے، اس لیے مٹنے دو اگر مٹتے ہیں تو۔ اس پروپیگنڈے کے باوجود پھر بھی کثرت سے ایسے شرفاء ان لوگوں میں ملتے ہیں، ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے بوسنیوں کی ہمدردی میں، ایسے مرد ہیں جو جان خطرے میں ڈال کر ان کے لیے خوراک اور بعض دوسری چیزیں پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، یہ قومی صورت نہیں ہے۔ میں جس صورتحال پر تنقید کر رہا ہوں وہ انفرادی نہیں بلکہ قومی ہے، وہ ایک اجتماعی صورت ہے۔ اس اجتماعی صورت میں مسلمان کہہ کر در حقیقت یہ انتظام کیا گیا تھا کہ کثرت کے ساتھ رائے عامہ ان حکومتوں کے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو جو حکومتیں یہ ظلم روا ہوتا دیکھ رہی ہیں اور خاموش بیٹھی ہیں۔ بس کوئی اور پناہ ہے ہی نہیں، ایک ہی پناہ ہے اور وہ خدا کی پناہ ہے۔ اگر کوئی اور پناہ ہوتی تو پھر بھی کچھ کوشش کرتے کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور بچوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا کی پناہ کے سوا کوئی پناہ باقی نہیں رہی۔ اگر اس پناہ میں بھی تم نہ آئے تو پھر تم کہانیاں بن جاؤ گے، تم تاریخ کے ورقوں میں پھولوں کی طرح نہیں کانٹوں کی طرح تلاش کیے جاؤ گے۔ اس لیے
ان الذین قالوا ربنا اللہ کا پیغام سن کر اس کھلے ہوئے رحمت باری کے دروازے کی طرف دوڑو، اس پناہ کی طرف دوڑو جو قرآن کریم نے تمہارے لیے 1400 سال پہلے سے بنا کر رکھی تھی اور مقدر کر رکھی تھی، اور ہمیشہ تمہارے لیے یہ مقدر رہے گی۔ ربنا اللہ کہو اور اپنے رب کی طرف دوڑو، انشاءاللہ تمہارے سارے غم دور کیے جائیں گے، تمہارے سارے خوف باطل کر دیے جائیں گے۔ اللہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے۔ اور جہاں تک ان غفلتوں کا تعلق ہے جن کے نتیجے میں تم اسلام سے غافل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کیسا عمدہ پیغام ہے جس نے یہ خوف بھی دور کر دیے کہ ہم تو گناہگار لوگ تھے، ہم تو اس سے پہلے خدا سے غافل رہے تھے۔ یہ جنت تو شاید ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو جو خدا والے ہو، دیر سے چلے آ رہے ہوں، جنہوں نے عمریں خدا کی خاطر صرف کی ہوں، جو خدا کی جنت کے مستحق بنے ہوں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم جب بھی میرے پاس آئے ہو، خواہ پہلے تم نے مجھ سے تعلق رکھا یا نہیں رکھا، آج جب کہ میری رحمت اور پناہ کا دروازہ کھلا سمجھ کر دوڑے چلے آئے ہو، تو میں بتاتا ہوں یہ مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے ہے، ایسے خدا کی طرف سے ہے جو بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس کس کے لیے کون سا خطرے کا مقام باقی رہا ہے؟ ہر مومن کے لیے عظیم خوشخبریاں ان آیات میں رکھی گئی ہیں، اور ایسی عیدیں عطا کرنے کا وعدہ ہے جو عیدیں دائمی ہیں، جن کا تعلق ایک دن کے ساتھ نہیں کہ وہ آیا اور چلا گیا اور عیدوں کی خوشیاں ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ ایسی عید کے ساتھ ان خوشخبریوں کا تعلق ہے جو دنیا میں بھی ہمیشہ رہے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب کبھی ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان بندوں کو جو ہمیں اپنا رب بنا چکے ہیں، مجھے اپنا رب بنا چکے ہیں، ان کو جا کے کہو ہم تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں، خوشخبریاں دے کر واپس چلے جانے کے لیے نہیں آئے، موت تک تمہارے ساتھ رہیں گے، موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو اتنی عظیم الشان خوشخبریوں سے غافل رہ کر اپنی دنیا کو بھی خراب کر لینا، یا خراب شدہ دنیا کو بحال کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور آخرت کو بھی خراب کر لینا یا خراب شدہ آخرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرنا، بڑی سخت محروبی اور بدنصیبی ہوگی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ وہ احمدی جو بوسنینز کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں اگر وہ آج اس پیغام کو نہیں سن رہے، اور ان سے کہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے، کفران نعمت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تم اللہ سے تعلق جوڑو اور پھر دیکھو کہ خدا کس طرح تمہارے حالات کو تبدیل فرماتا ہے، اور آواز کو آواز در آواز دوسروں تک پہنچاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ تمام مظلوموں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ تمہارے لیے آج ایک پناہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو خدا کی طرف واپس لانے کا پیغام بھی تو دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدیت کی تبلیغ کرو، احمدیت اسلام ہی کا دوسرا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج یہ وقت نہیں ہے کہ ان کی خدمتیں کرو اور ساتھ احمدیت کی طرف بلاؤ۔ سر دست ان کو صرف اس طرف بلاؤ کہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اگر تم نے احمدیت اور غیر احمدیت کے جھگڑے شروع کر دیے تو تم سے جو فائدہ ان کو پہنچ سکتا تھا وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ بہت ان میں بھی ہیں جو تعصبات کا شکار ہیں، بہت ان میں ایسے ہیں جو دوسروں کے تعصبات کا نشانہ بنائے گئے ہیں اور دوسروں کے تعصبات ان کے دلوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تمام دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطابق باقاعدہ ایک منظم مہم کے طور پر تمام بوسنینز کو احمدیوں کے خلاف متنبع کیا جا رہا ہے،
اور سعودی عرب اور ان کے چیلے چانٹے اس مہم میں سب سے زیادہ پیش ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے قریب نہ جانا، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور یہ محض تمہیں دنیا کی چند نعمتیں دے کر، وہ بھی تھوڑی سی، تمہارے دین پر ڈاکے ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ واقعتاً بعض جگہ معین اطلاع ملی ہے کہ جادوگر کہا گیا ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں۔ اور مشرقی یورپ کے متعلق یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہاں ان جگہوں میں بھی جہاں خدا کا تصور بھی مٹ گیا ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا یہ ابھی بھی چلتا ہے۔ اور بعض جو تحقیقات کرنے والے گروہ ہیں، ان کی تحقیقات کے نتیجے میں جتنا مشرقی یورپ میں اور روس میں جادو ٹونے وغیرہ پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ تجزیہ درست ہے تو بہت ہی خطرناک حالت ہے، لیکن قابل فہم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مذاہب مٹتے ہیں تو وہ رسوم اور توہمات بن جایا کرتے ہیں۔ کلیتاً مذہبی اقدار کو انسانی دل اور دماغ سے محو کر دینا انسان کی طاقت میں ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک سرشت ہے، اس انسان کی سرشت میں ایک یقین پیدا کیا گیا ہے، ایک یقین رکھا گیا ہے کہ اس مادی دنیا کے سوا بھی کچھ ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا کا ایک مضمون ہے جو تمام انسانی فطرت میں جاری و ساری ہے۔ دنیا کے کونے میں جہاں بھی انسان بس رہے ہیں، وہ خدا کے قائل ہوں یا نہ ہوں، ان کی ضمیر کے اندر گہری ایک آواز ہے، گہری ضمیر کے اندر گہرائی سے آواز اٹھتی ہے کہ کچھ ہے صحیح۔ بس جو خدا کے قائل نہیں ہوتے وہ پھر جادو ٹونے ٹوٹکے جن بھوت اس قسم کی چیزوں کے قائل ہو کر ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو جہاں تک بوسنین کا تعلق ہے، بعض جگہوں سے معین مجھے اطلاع ملی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو کہا گیا، وہ لوگ ڈر بھی گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تم پر جادو کر کے تمہیں اپنا لیں گے اور ان سے بھاگو ورنہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے گا۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، یعنی ساری جھوٹی نہیں، کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے متعلق جو حدیث آتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے دشمنوں نے، اہل مکہ نے ارد گرد یہی مشہور کر رکھا تھا کہ جادوگر ہے، قریب نہ جانا جادو چل جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا ایک دفعہ مکے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ سخت ڈرائی گئی تھی اور ڈرتے کانپتے جا رہی تھی، سامان بہت سا بوجھ اٹھایا ہوا کہ میں جس بستی میں جا رہی ہوں یہاں تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، کہیں اس رستے سے نہ گزروں جہاں سے وہ جادوگر گزرتا ہے۔ تو ہر رستہ چلتے سے یہ پوچھتی تھی کہ وہ ایک جادوگر ہے سنا ہے یہاں، بہت خطرناک، اس کے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا، مجھے بتاؤ جس رستے پہ میں جا رہی ہوں جہاں میں نے جانا رستے میں تو نہیں وہ آتا کہیں؟ تو لوگ ہنستے تھے، مذاق کرتے اور بتا دیتے تھے یا نہیں بتاتے تھے۔ بہرحال یہ پوچھتی جا رہی تھی۔ کتنے میں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آتا ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھ کر بڑھیا نے ان سے یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی جادوگر بستا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے۔ اب فرمایا بی بی تم نے بوجھ بڑا اٹھایا، وہ کمزور ہو، لاؤ مجھے اپنا سامان اٹھاؤ، کہاں جانا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اور اس بات کا جواب نہیں دیا جو اس نے سوال کیا تھا۔ جب اس کے گھر تک پہنچا دیا، اس کا بوجھ اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، تب فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ڈر کر مجھے خدمت سے محروم نہ کر دو، اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت تھکی ہوئی تھی اور تم نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اس لیے اس خاطر میں نے نہیں بتایا تھا وہ شخص جس کو جادوگر کہا جاتا ہے وہ میں ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا پھر خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا ہے۔ سچ کہتے تھے وہ کہ تیرے جادو کا کوئی توڑ نہیں، یہ محمدی اخلاق کا جادو ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ دنیا ان کو محمدی اخلاق کے جادو سے ڈرا رہی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کا جادو ضرور چلے گا۔ اب محبت اور اخلاق سے
تبلیغ کی خاطر نہیں، بنی نوع انسان کی ہمدردی کی خاطر، اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ نے اس بڑھیا کی خدمت کی تھی، اس طرح ان کمزوروں اور مصیبت زدگان کی خدمت کریں، ان کے بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پھر کون ہے جو آپ کا جادو روک سکے گا؟ میرے آقا و مولا محمد کا جادو جاوداں جادو ہے، جیسے کل زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے، ویسے ہی کل زندہ رہے گا۔ بس یہ جادو تو چل کر ہی رہنا ہے، اسے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جب ہمیں خوشخبری دی ہے، ہماری خوشی کے سامان کیے ہیں، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اللہ کو خوش کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں یہ تو درست ہے کہ اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا، لیکن تمنا تو پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے خوش کیا، ہم بھی تو اسے خوش کریں۔ اور وہ خوشی کا راز حضرت محمد رسول، خوش کرنے کا راز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کو توبہ کی طرف بلاؤ، ان کو واپس خدا کی طرف لوٹنے کی تلقین کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا شخص جو تپتے ہوئے صحرا میں ایک درخت کے سائے تلے سستانے کے لیے لیٹا ہو، اس کا سارا سامان، اس کی خوراک، اس کا پانی اونٹنی پر لدا ہوا ہو، اور وہ اونٹنی بہک جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو کہیں اس کا وجود نہ پائے۔ اس کی بقا کا تمام تر ذریعہ وہ ایک اونٹنی ہے جس کے اوپر اس کی معیشت، اس کی زندگی کا سارا سامان لدا ہوا ہے۔ کس قدر بے قرار ہوگا وہ شخص، کس طرح ہر طرف نظر دوڑائے گا۔ اور اگر کچھ عرصے کے بعد وہ دور سے اس اونٹنی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا خدا کا بندہ جب توبہ کرتا ہے اور خدا کی طرف واپس آتا ہے تو خدا اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس گمشدہ اونٹنی کے مسافر کا حال ہوتا ہے جب اونٹنی کو واپس آتا دیکھتا ہے۔ بس خدا نے ہماری خوشیوں کے سامان فرمائے ہیں، اس نے اپنی مہمانیوں کے لیے اپنے دروازے، ہماری مہمانیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان اپنے بھائیوں کو توبہ کر کے خدا کی طرف واپس لانے کی کوشش کریں۔ ہر وہ شخص جو خدا سے کھویا گیا تھا، جو خدا کی طرف واپس جائے گا، وہ جو خدا کو خوشی پہنچائے گا، اس میں آپ کا ہاتھ بھی ہوگا، آپ کا بھی دخل ہوگا، آپ پر بھی خدا کی رضا کی اور محبت کی نظریں پڑیں گی۔ بس یہ وہ عید ہے جو غموں کی عید ہونے کے باوجود دائمی خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ایسی خوشیوں کے رستے دکھا گئی ہے ہمیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو اس دنیا میں بھی جاری رہیں گی اور آخرت میں بھی جاری رہیں گی۔ بس میں اپنے سب بھائیوں کو، خواہ وہ دکھوں کی حالت میں اس عید میں داخل ہوں یا خوشی کی حالت میں اس داخل ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ربنا اللہ کہیں اور ربنا اللہ پر قائم رہیں تو ان کی خوشیاں دائمی ہو جائیں گی اور ان کے غم مٹا دیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اور یہی وہ حقیقی عید ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عید عطا کرے۔ اس کے ساتھ میں دعا سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سب مظلوم بھائیوں کو خصوصیت سے دعا میں یاد رکھیں، ان غمزدہ لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں جن کا جو تازہ صدموں کا شکار ہیں، جن کے قریبی اقربا یا بزرگ یا بچے یا حادثوں کے شکار ہو گئے یا وفات پا گئے، اور عید جب 2-4 قدم رہ گئی اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح کی خبر پیر صلاح الدین صاحب مرحوم کے متعلق آئی ہے، جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ صوفی منش، فدائی اور عاشق سلسلہ پیر اکبر علی صاحب کے بڑے صاحبزادہ تھے، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی 1-2 دن پہلے بیماری سے شفا پا کر گھر واپس لوٹے تھے اور اپنا ایک علمی کاموں کو بہت شوق تھا، کتاب لینے کے لیے گئے، کتاب اٹھائی اور وہیں گرے اور دم توڑ دیا۔ تو اللہ کی تقدیر یہ بھی ہوتی ہے، جب آ جائے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے نتیجے میں عید پر بد اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں ہیں، ایسے اور بھی بے شمار احمدی ہوں گے
جن کو کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہے، کسی مشکل کا سامنا ہے یا کوئی دکھ پہنچا ہے، ان سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی رضا کی خاطر خوش ہوتے ہوئے اس عید میں داخل ہوں، اور اس طرح داخل ہوں گے تو ان کی خوشیاں، ان کے غم ختم کر دیے جائیں گے، ان کی خوشیاں دائمی بنا دی جائیں گی۔ بس ان سب بھائیوں کو لیے کو عید مبارک ہو جو غم زدہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کو جو خدا کی خاطر غم زدہ ہیں، جن پر خدا کی خاطر مصیبتیں توڑی گئی ہیں، جیسا کہ بوسنین مسلمان ہیں، یا جیسا کہ اسیران راہ مولا ہیں، یا جیسا کہ احمدیت کے شہیدوں کی اولادیں ہیں، جو خوشیوں کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اپنے پیاروں کا دکھ محسوس کرتی ہوں گی، ان کی کمی محسوس کرتی ہوں گی۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے مصیبت زدگان ہیں جو خدا کی رضا کی خاطر یہ عید منا رہے ہیں، ان سب کو اور تمام عالمگیر جماعت احمدیہ کو عید مبارک ہو، اور ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو دوام بخشے، اور ہر مصیبت زدہ احمدی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہر مسلمان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ بنی نوع انسان میں سے اگر کوئی آج دعا کا مستحق ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہر دوسرے کا کوئی دنیاوی سہارا رہ گیا ہے، لیکن مسلمان کا اب کوئی سہارا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھ اس طرح دور کرے کہ خدا کی طرف لوٹیں، دکھ کے نتیجے میں خدا کی طرف پیٹھ پھیر کر دور جانے والے نہ بنیں، بلکہ لوٹ کر ماں کی گود کی طرف جیسے بچہ لپکتا ہے اس طرح اپنے خدا کی طرف دوڑیں۔ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام عالمگیر جماعت کو اور تمام مسلمانوں کو عید مبارک ہو، اور تمام بنی نوع انسان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ جاہل ہیں، ناواقف ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے مقدر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دائمی رہنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بالآخر ان کو مٹا دیں گی۔ اس لیے انسانی ہمدردی میں جو وسیع تر انسانی ہمدردی ہے، جس کا سبق ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیے اب ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خطبے کے بعد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ آئیے اب دعا کر لیجیے۔
आमीन। इस वक्त 12 बज चुके हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। अभी कुछ मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह, जैसा कि दस्तूर है। जो दोस्त यहाँ ठहरेंगे, मैं पहले मस्तूरात की तरफ जाके उनको सलाम कहूँगा, फिर 1-2 और रास्ते में मुझे बताया गया ठहर के बाद कारकुनान वगैरह से मिलना है। अगर आप यहाँ बैठे रहें उसी तरह इत्मीनान से, तो मैं हाजिर होकर तो फिर मुलाकात शुरू करूँगा, यानी मुसाफा करना। तरीक़ेकार ये है कि अगली सफ़ वाले खड़े हो जाएं और उनसे मुसाफा हो जाए, तो फिर पिछली सफ़ वाले खड़े हो जाएं और अगली सफ़ वाले बैठ जाएं। इस तरह रफ्ता रफ्ता एक सफ़ खड़ी हो और मैं फिर कर मुसाफा करूँगा। और उसके बाद यही इंशाअल्लाह ज़ोहर असर की नमाज़ें जमा हो जाएंगी, क्योंकि अब ईद का वक्त तकरीबन ज़ोहर के वक्त के साथ मिल गया है। 12 बजे के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि दोबारा आप लोग इकट्ठे हों, मैं जिनका वज़ू कायम है वो बैठे रहें, वरना बाकी वज़ू करके वापस आ जाएं और इंशाअल्लाह ज़ोहर असर की नमाज़ें मुलाकात यानी मुसाफे के मान बाद यहीं होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।